السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ رمضان کی بابرکت مہینے میں اس پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ، معروف دینی اسکالر، ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک ماں اور ایک شاندار مربی، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جوائن کرتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم کچھ موضوعات پر بات کر رہے ہیں کہ کیسے اپنے رمضان کو بہتر بنا سکتے ہیں، رمضان کو کیسے منتھ آف ٹریننگ بنا سکتے ہیں، کیونکہ رمضان برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے الحمدللہ۔ استاذہ، ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتوں پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے قرآن ایک بہترین باپ کی پرسنالٹی کو پورٹرے کرتا ہے اور ایک باپ اپنے بچے کی شخصیت میں کس طرح کا کردار ادا کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز کو قائم کرنے والا بننا۔ آج بہت بڑا ڈائلیما ہے، بچے نماز کے اس طرح سے قریب نہیں ہیں جس عمر میں انہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز شروع بھی کر لیتے ہیں تو ایک ایسی ایج میں کہ جہاں پر شاید ہم زندگی کے ایسی بہت ساری چیزوں سے گزر جاتے ہیں کہ اس کو بھی کہ شاید یہ ایک چیز ہے جو کرنے والی ہے، لیکن جو ینگ بوائز ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، وہ 7 سال، وہ 9 سال، وہ 10 سال کی عمر، وہاں پر نماز لگتا نہیں ہے کہ ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے، یہ ہمارے لیے فرض ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت لقمان ہمیں یہاں وصیت کرتے اور نصیحت کرتے اپنے بیٹے کو نظر آتے ہیں۔ نماز کا پابند چھوٹی ایج سے بچوں کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور جس کے لیے سارے والدین پریشان بھی ہیں، اور سوسائٹی میں صورتحال یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے باجماعت نمازوں کے لیے بزرگوں کی ایک چھوٹی سی صف ہوتی، پوری مسجد خالی ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں صفیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر تراویح میں رش بڑھ جاتا ہے، پھر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بھی ینگسٹرز کی تعداد تو پھر بھی کم ہی نظر آتی ہے۔ اور یہ ایک ببل کی طرح اٹھتی ہے، ایک جوش اٹھتا ہے تو اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے اندر گنجائش ہے، لوگ چاہتے ہیں، لوگوں کو تسکین چاہیے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ کنیکشن چاہتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتے، ہم آئیڈیل سٹیج تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کی تراویح میں سب لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پوری تراویح پڑھ سکیں، پورا قرآن ختم کر جائیں، اسی طرح سے چلو قرآن ختم ہو جائے گا۔ بچوں کے لیے جہاں پہ یعنی صرف سورہ اخلاص اور چھوٹی صورتیں پڑھنا بھی دوبھر ہے، وہاں اتنا زیادہ قرآن کا حصہ سننا کتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ میں دونوں اعتبار سے بات کرنا چاہوں گی، ایک تو فرض نمازیں کیسے پابند بنایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ تراویح کے سلسلے میں، قیام اللیل کے سلسلے میں کیا کس طرح سے بابت جی۔ جہاں تک فرض نمازوں کا تعلق ہے تو پہلی چیز تو ایگزامپل ہے، رول ماڈل ہے۔ ماں باپ دونوں کو جب نماز کا پابند بچہ دیکھتا ہے تو آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جن کی مائیں نماز پڑھتی ہیں، بچے ساتھ ہی لیٹ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، ابھی سجدے کی عمر کو نہیں پہنچتے، انہیں سجدہ کرنا نہیں آتا، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ کسی نے پیشانی زمین پہ رکھی ہے اور ایک پوسچر ہے جو اختیار کیا سجدے کا، تو سجدہ ان سے نہیں ہوتا تو پورے کے پورے لیٹ جاتے ہیں۔ اب بچوں کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماں کو مستقل نماز پڑھتے دیکھتے ہیں گھر کے اندر، تو اس کو دیکھ دیکھ کے یعنی ٹائم پہ جو ہی جائے نماز بچتی ہے تو بچہ چاہتا ہے کہ میں ماں سے پہلے جا کے سجدہ کر لوں۔ بالکل ایسے ہی۔ ایک تو یہ بات ہے پہلی، ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں جی، یعنی مستقل طرز عمل جو ہے بچے کے سامنے ہو اور اس کو یہ پتا چلے کہ ماں خوش دلی کے ساتھ یہاں پہ آتی ہے، تو بچے کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا۔ میں رسول اللہ کی اس یعنی جو نصیحت ہے اور آپ کا جو حکم ہے نومولود کے لیے، اس کے اتنے گہرے اثرات دیکھتی ہوں کہ بچے کی زبان اللہ کے نام سے کھلوائی جائے، ریئلی اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ بچے جو ہیں ان کے بیک آف مائنڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اچھے طریقے سے جم جاتا ہے، اور جو ہی اللہ کا نام آئے ان کی نظریں اور ان کے جیسچرز اور ان کی ہر چیز بدل جاتی ہے۔ میں نے خود ایسے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے الحمدللہ کہ بچے کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے،
لاشعور میں وہ چیز چلی جاتی ہے اور اللہ کا نام جہاں کہیں بھی آتا ہے ان کی کیفیت بالکل فرق ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جو طریقہ کار اختیار کیا, بالکل بے عین ہی آپ کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے اس طریقے کو اختیار کر کے بچے کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگایا جا سکتا ہے. بچے کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کی رحمت, جتنی چیزیں اس کے دل کے اندر ڈالیں گے اتنا زیادہ بچہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور اس کو یہ بتایا جائے کہ نماز ادا کرنی ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور پوری کائنات کس طرح سے اپنی اپنی نماز ادا کرتی ہے, تو بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کا پارٹ اینڈ پارسل سمجھتا ہے اور نماز ادا کرنے کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا. اور اس کے لیے نماز قبول کرنا 7 سال کی عمر میں نہیں, ابتدائی عمر میں ہی اس کے لیے یہ بالکل اس کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا, 10 سال کی عمر میں اسے بھرپور طریقے سے پابند بنانا تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. اور بچوں کے لیے نماز کو زیادہ فیوریٹ بنانے کے لیے اس کے لیے اسے چیزیں ڈرا کر کے دینا, مثال کے طور پر جیسے بچے ڈرائنگ کرتے ہیں, کلر رنگ بھرتے ہیں, تو نمازیوں کو بنا کے دینا کہ نمازی کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں, مسجد کی تصویر بنانا, مسجد کو ڈرا کروانا, پھر اسی طرح سے نماز کے ڈفرینٹ پوسچرز کے اندر کلر کروانا, اور پھر یہ کہ اس کے اوپر انہیں اپریشیٹ کرنا, اور یہ کہ اب تک آپ کتنی چیزیں ہیں جس کو بالکل ایکوریٹلی کر چکے, اور پھر یہ کہ جس طرح کا آپ ڈرائنگ بنا کر دے رہے ہیں اسی طرح کا اس سے ایکٹ کروانا کہ یہاں پر تو آپ نے کلر بھر لیے, آپ ایسے کر کے دکھا دو, آپ یہ کر کے, پھر اس کے ساتھ ساؤنڈ کو ریلیٹ کرنا, پھر ورڈز کو, پھر ان ورڈز کے ٹرانسلیشن یا اس چیز کو انہیں سمجھانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں گریجولی بچے کے اندر جاتی ہیں. 10 سال کا بچہ اگر بھرپور طریقے سے نماز ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے تو آلموسٹ اگر دیکھیں تو ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں, تو 3560 دن ہیں جس میں کام کرنا ہے. آپ سادگی سے اگر کہیں تو 3560 دن کام کریں گے اور ماں باپ کے ذہن میں رہے گا تو پھر بچہ نمازی بن جائے گا. لیکن دوسری طرف اب دیکھیں ٹین ایجرز ہیں, مائیں اس وقت زیادہ پریشان ہونا شروع ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ پہلے شاید وہ اتنی فکر نہیں کر رہی ہوتی جو اصل وقت ہوتا ہے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے دن دیے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے, وقت گزر گیا ہاتھ سے, اب ٹین ایج ہے, بچے اس وقت پہ زیادہ دنیا ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دوستیاں, اپنے معاملات, انڈیپینڈنس بھی آ رہی ہوتی ہے. میں نے دیکھا مائیں تب زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں ادا کرتا. اس وقت گیم جو ہے نا پیرنٹس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے بہت حد تک. کوشش کریں, لیکن یہ ہے کہ بچوں کو پھر ان کے ایج فیلوز کے اعتبار سے مجھے لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ روایت بہت میرے دل کو اپیل کرتی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں. ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ تھے جو اپنے لیے سب سے زیادہ قیمتی دعا جو کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اچھے دوست دے دے. بے شک. تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ اچھے دوست دے دے. لیکن اچھی دوستی کے لیے اچھے گروپ کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. یہ میں بات آپ سے آگے بھی چل کے کرنے والی تھی اور ابھی یہ موضوع آ گیا تو ہم اس پہ بھی ضرور. استاد اچھے دوست بھی وہی ڈائلما ہے کہ جب بچہ مونٹیسری میں جا رہا ہے, نرسری میں جا رہا ہے, تب پیرنٹس اتنے کانشیس نہیں ہیں کہ اس کے فیلوز کیسے ہیں, ان کے گھر والے کیسے ہیں, وہ کیا اچھی عادات رکھتے ہیں, کیا بری رکھتے ہیں. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ماں باپ اس وقت اتنے کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں. جب تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں, وہی والی بات کہ ٹین ایج میں آتے ہیں, پھر وہ اپنی مرضی سے جب دوستیاں ان کی, تب زیادہ مانیٹر کرنا شروع کرتے ہیں دوستی پر. اور یہ بہت ہے کہ انسان, رسول وسلم کی حدیث پہ کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو بہت زیادہ اہم کردار ہے. جیسے ماں باپ کا کردار بہت اہم ہے, جس خاندان میں آپ پیدا ہوتے ہیں, اور دوستوں کا تو بہت زیادہ. تو دوستوں کے لیے یہ کہ اس وقت سوسائٹی میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے ٹین ایجرز کو ان کے گروپ بنانے کی. پہلے تو ایسا ہوتا تھا اسکولس میں گرلز گائیڈ اور بوائے اسکاؤٹس, اس کے کیمپس لگتے تھے, لوگ باہر لے جاتے تھے, ٹریول کرواتے تھے, لوگ مل جل کے ایکٹیویٹیز کرتے تھے, کھانا بنا رہے ہیں, لکڑیاں کاٹ کے لا رہے ہیں, آگ جلا رہے ہیں, کوئی اور ایسا کام, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ بہت ساری ایکٹیویٹی بھی سیکھ جاتے تھے. اب ہمارے بچے میکسیمم ایک کیفے تک ہی جا کے بیٹھتے ہیں, اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں,
کوئی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ تو بچوں کے لیے پیٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا اور والدین نے بھی زیادہ امپورٹنٹ بنا دیا اور اسی کے حوالے سے سوچتے ہیں ماں. اب کہتے ہیں ماں باپ کانشیس نہیں ہے. سارے ماں باپ سے جو اپنے پری نرسری میں بھی بچہ جاتا ہے نا یا مونٹیسری میں بچہ جاتا ہے تو آپ ماں باپ سے پوچھ لیں کہ کون سا کلاس فیلو کیا لنچ لے کے آیا تھا. انہیں پتا ہوگا لنچ کیا لے کے آیا, اس کا لنچ باکس کیسا ہے, اس کی بوٹل کیسی ہے, اس کے فلاں چیز, اس کا بیگ کیسا ہے. بچوں کے ساتھ یہ انفارمیشن جو ہے نا یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیسا ہے, اس میں اچھی خوبیاں کیا ہیں, بیڈ ہیبٹس کیا ہیں, گڈ ہیبٹس. سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی میں ویلیوز چینج ہو گئی. مال سب سے بڑی ویلیو بن گیا اور مالداروں کے پھر جو چونچلے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے اور ساری سوسائٹی اسی راہ میں بہہ گئی ہے جس کی وجہ سے یعنی جو روحانیت ہے, اسپرچویلٹی ہے اور جو ایمان ہے اور جو ایمانی تقاضے ہیں وہ پھر فلفل نہیں ہوتے. سر نارملی نیکی کو ڈیمونسٹریٹ بھی نہیں کیا جاتا. اگر آپ کا کوئی نیک رشتہ دار ہے یا آپ کے دادا دادی یا نانا نانی یا کوئی بڑے بزرگ ایسے خاندان میں گزرے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بیوروکریسی سے گزر جائے یا آپ کے خاندان میں کوئی پولیٹیشین رہا ہو یا آپ کے خاندان میں کوئی دنیاوی طور پہ بہت, تو انسان ریلیٹ کر کر کے اپنی ان نسلوں کو بھی بتا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر نیک بزرگان گزرے ہوئے ہوں تو اس کے بارے میں بھی تذکرہ نہیں کیا جاتا. یعنی نیکی کو جب آپ نے آئیڈیلائز ہی نہیں کروایا آپ اپنے بچے کے لیے, مجھے تو سب سے بڑا ڈائلیما یہ نظر آتا ہے کہ نیکی کو آئیڈیلائز نہیں کرایا تو بچہ تو اسی چیز کو آئیڈیلائز کرتا ہے جسے ماں باپ آئیڈیلائز کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات بے حد امپورٹنٹ ہے کہ ماں باپ کے لیے کیا چیز ویلیوبل ہے. گریجولی اولاد کے لیے بھی وہی چیز ویلیوبل ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. والے لوگ, نیک لوگ, اور یہ بڑا ہائڈ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے بھی تو وچ از ویری انفارچونیٹ کہ ٹھیک ہے ان کا تو یہ تو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ بس ان کو اللہ ہی یاد رہتا ہے. دنیا شاید آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی یہ بھی ایک بہت بڑی, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جن بچوں کو علماء کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں, ان سے نصیحت کروائی جاتی ہے, ان کے پاس لے جایا جاتا ہے, ان بچوں کی حیات میں یہ نیکی کا عنصر شامل ضرور ہو جاتا ہے. اور دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں, جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کر کے گئے ہیں یا جنہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کیا ہے, چاہے وہ بزرگان دین ہے یا وہ ایسے لوگ ہیں ڈفرینٹ فلنتھراپسٹ ہیں یا یعنی جن کا کوئی لائف سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوشن ہے. میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی ہوں کہ کل میری بات ہو رہی تھی کسی سے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. تو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کس نے مینٹل ہیلتھ کے لیے ایسا کام کیا ہے جو انسانیت کے لیے ہمیشہ سب سے زیادہ گہرے اثرات کا حامل ہوا ہے. تو مجھے فیل ہوا کہ یعنی جیسے کوئی ہاتھے سے اکھڑ گیا ہو نا, جیسے کسی کے پاؤں تلے زمین نہ ہو, کہ وہ سارا علم لگتا تھا کہ جیسے ریت کی طرح نیچے چلا گیا. جو کچھ پڑا تھا, جتنی وہ عمارت بلٹ ہوئی تھی, وہ سب زمین بوس ہو گئی. کتنا کچھ ہے جو یعنی علم کے نام پر جو کچھ سکھایا جاتا ہے. سب سے زیادہ انسانوں کی ذہنی صحت کے لیے جس نے کام کیا وہ تو انبیاء تھے. ہر اعتبار سے, ایک موقع پہ, ایک چیز پہ. اور اس میں عقیدے کی بات ہے, اس میں یعنی ان تمام عناصر کی بات ہے جو ذہنی صحت کو متاثر کرنے والے ہیں. یعنی شراب ہے یا میوزک ہے یا بے حیائی ہے یا بالکل ایوری تھنگ, جتنی چھوٹی چھوٹی مائنیوٹس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ذہنی صحت کی درستگی کے لیے میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی تھی کہ جو آپ کا ایک مینٹل آرڈر ہے نا اور ایک ڈس آرڈر ہے, انبیاء نے ذہن کو آرڈر میں رہنا سکھایا. اصل میں نسلوں کو وہ آرڈر سکھانے کی ضرورت ہے. اور ایک سوال جو ہے نا بچے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. آپ نے آئیڈیلائز کرانے کی بات کی, تو آپ دیکھیں کہ جس فیلڈ کا فرد ہے نا, جس فیلڈ سے وہ کوئی امپریس ہے, اس کو وہاں سے لے جا کے اسے آپ متعارف کروا سکتے ہیں. بالکل, کہ سب سے زیادہ احسان کن لوگوں کا ہے, اور وہ انبیاء ہیں جنہوں نے انسانوں کو یعنی ایک آئیڈیل لائف بسر کرنے سکھائی, ایک صحت مند زندگی کا نقشہ پیش کیا اور اپنی ذاتی مثال دی اور ایک امپیکٹ چھوڑا ہے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے.
جو انفارچونیٹ پارٹ ہے نا، ہر کوئی بیٹھ کے یہ بات، کسی محفل میں بیٹھے ہوں، کہیں پر آپ سوشل گروپس کے اندر بیٹھے ہوں، کہیں پہ بھی وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہر جگہ دین کو لے آتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ دین و دنیا کا فرق ہے کہاں پر. دنیا گزارنے کے لیے، زندگی کو بسر کرنے کے لیے آپ کو دین کی نعمت سے نوازا گیا تھا. تو کہتے ہیں نہیں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کی ساری ایکسپرٹیز، آپ کا پروفیشنلزم صرف یہ ہے کہ آپ بس اسکلس کی بات کریں. انسان کو نا اس تہذیب نے آدھا بانٹ دیا ہے کہ یہاں آپ پروفیشن کی بات کریں، آپ دین کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر کے تو دیکھیں، زندگی کی خوبصورتی کو آپ انجوائے کریں گے. بالکل. اور یہ ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے رشتوں میں بھی، ہماری سوسائٹی میں بھی، ہماری ورک پلیسز پہ بھی، ہماری کسی بھی پلیس پہ جائیں تو آپ ہر فرد جو اس خوبصورتی کو سمجھ نہیں پا رہا نا، وہ اس انتشار کا شکار ہے کہ یہ تو آپ دنیا کی بات کیا کریں، آپ ہر جگہ دین کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم دین کی بات تو نہیں کر رہے، ہم تو زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل ٹرو، صحیح بات آپ نے کہی کہ بنیادی طور پر ایک جہالت ہے نا. ڈگریاں ہیں، ڈگریاں سب کے پاس ہیں، لیکن ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو آپ ایجادات کی طرف توجہ دیتے ہو، آپ جو کچھ بھی دنیا میں روزی کمانے کے لیے کرتے ہو، آپ دنیا کی انسان کی فیسلٹیز کے لیے کوشش کرتے ہو، ہے تو انسان کے لیے نا. تو آپ اس علم کی طرف نہیں آتے ہو جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا فی ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے بھائی، تمہاری زندگی کی باتیں ہیں، تمہاری بہتری کی، تمہاری لائف کے جتنی تکالیف ہیں اور لائف میں جو چیزیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہارے لیے جو چیزیں بہت زیادہ تکلیف پیدا کرنے والی ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہے، اور تمہارے لیے جو اسٹریٹ پاتھ ہے اس کا تذکرہ بھی ہے. یہ سب باتیں ہم رمضان میں اس لیے بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ سرکش شیاطین قید ہیں. یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ انسان گو کہ یہ باتیں تو ساری زندگی کے لیے ضروری ہیں، سال کے ہر دن میں ان کی اتنی امپورٹنس ہے، لیکن اس وقت پر لوگوں کو یہ پرسپیکٹیو دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اور زیادہ سہولت والا معاملہ ہو گیا. جب آپ کا دشمن قید میں ہے تو بہت سارے کام جو ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے عبادت کی، تو وہ انسان جو مال کی پوجا کرتا ہے، رب کی پوجا کب کرے گا؟ تو جس کے لیے پیسہ سب کچھ ہے، منی سب کچھ ہے، میٹیریلسٹک ہے جو انسان، وہ خدا پرست کیسے بنے گا؟ زر پرست خدا پرست نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال سے منع نہیں کیا، لیکن مال والے کو اپنے اعمال کی طرف بھی تو دیکھنا چاہیے. مال از ناٹ ایوری تھنگ. مال جس کے پاس ہے اس نے بھی اعمال کی وجہ سے ہی کل کامیاب ہونا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں اس کو بھی اعمال ہی چاہیے. بالکل ایسا ہی. تو اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور اعمال میں دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی. ایک تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی توحید پرست بنانے کی، کہ آپ اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، اس کو پاورفل سمجھتے ہیں، اسی کو قادر مطلق سمجھتے ہیں، اسی کو اپنا سب کچھ بنا لیتے ہیں. تو اس کے بعد دوسری بات آتی ہے اس کی عبادت کی، اس کے آگے جھک جانے کی. جب آپ زر پرست بنتے ہیں، خود پرست بنتے ہیں، تو آپ کسی کے آگے جھکتے نہیں، عبادت نہیں ہوتی. ہماری نسلیں نماز کے قریب کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ نسلیں خود پرست ہیں. اس خود پرستی سے، انا پرستی سے نکال کر انہیں خدا پرستی سکھانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور جزاک اللہ استاذہ، بہت ہی شاندار ایڈوائسز تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آپ بات بار بار کرتی ہیں کہ خود پرستی سے خدا پرستی تک کا راستہ تلاش کرنا ہے، یہ ہم نے اپنے لیے بھی کرنا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کرنا ہے. اب سوسائٹی میں بھی یہی بات سکھانے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستے دکھا دے، وہ ترتیب سجھا دے، وہ معاشرے کی بھلائی میں جو ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں چاہوں گی کہ حضرت لقمان جہاں پر بات کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، آج ہم اس کام سے بھی بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اگلی دفعہ ہم آپ سے انشاءاللہ رہنمائی لیں گے اس حوالے سے. رمضان آہستہ آہستہ کر کے ہمارے ہاتھ سے سرکتا چلا جائے گا، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے، جو کہ یقیناً ہے، تو آئیں اس وقت کو اور زیادہ بھرپور گزارنے کی کوشش کریں، اور زیادہ اپنی ذات کی
غلطیاں ذرا قریب سے دیکھ سکیں اور زیادہ کوشش کر سکیں کہ کیسے ہم اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے زیادہ نفع مند ہو سکتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ اگلی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.